آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم کسی ایسے شخص کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بدگو ہے اور ہمارا حاسد ہے اور ہمارے ساتھ دشمنیاں لے رہا ہے، کبھی جادو کرواتا ہے، کبھی حاسدین کے اندر شکار کرتا ہے، کبھی اس طرح کی چیزوں کے اندر مسلط کرتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی طاقتور عمل بتائیں جس کے کرنے سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں آخر وہ کون ہے جو رات دن اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایسا نایاب عمل، ایسا طاقتور عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے 100% آپ کے حاسدین آپ کو نظر آئیں گے، جو آپ کی دشمنی کے اندر اور حسد اور کینہ اور بغض کی بنا پر آپ کے اوپر ایسی چیزیں مسلط کر رہی ہیں جس سے آپ کی زندگی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ بالکل آسان عمل ہے، سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 25 کا عمل ہے۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو کریں گے تو آپ کو بالکل آپ کا دشمن واضح طور پر نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ایسا بندہ مجھے نظر آئے، آخر وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، دشمنی کیوں مول لے رہا ہے اور کیوں ہمیں تنگیوں کے اندر، مشکلات کے اندر اور ہمیں ایسی چیزوں کے اندر مبتلا کر رہا ہے جس سے ہماری زندگی زندگی کے اندر دشواریاں ہی دشواریاں نظر آ رہی ہیں، کہیں سے کوئی سکون نہیں ہے۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر یہ آپ کے ارد گرد، پہلی نمبر بات یاد رکھنا، ہمیشہ آپ اپنی سیفٹی کرنا، تحفظ کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی سیفٹی اور تحفظ کرنا سیکھیں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی بھی آپ کا حاسدین آپ اپنے مشن کے اوپر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ جب آپ اپنا سیفٹی اور اپنا تحفظ کریں گے، اور آپ پوچھ سکتی ہیں سیفٹی اور تحفظ کیا ہے؟ سیفٹی اور تحفظ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے اندر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد ایک تو آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونک ماریں۔ دوسرا یہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر ہر نماز کے بعد پھونکا کریں یا نماز سے پہلے پھونکا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی آپ کا حاسدین جو ہے کبھی بھی آپ کے اوپر ہیوی نہیں ہو پائے گا اور آپ اس کی دشمنی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہو پائیں گے۔ اگر وہ چاہے کتنا بھی آپ کو دشواریوں کے اندر اور کتنا بھی آپ کو رسوا کرنے کی، کتنا بھی آپ کو زیر کرنے کی، کتنا ہی آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے 100% وہ خود ناکام ہوگا، کبھی آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ دشمن کون ہے تو آپ نے رات کو عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر کے جب سونے لگیں تو باوضو ہو کے سونا ہے، نیت خالص کر کے، یا اللہ یہ میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس نظریے کے ساتھ میں اپنے دشمن کو دیکھنا چاہتا ہوں یا دیکھنے چاہتی ہوں، تو اس نیت کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کے سنت کے مطابق آپ لیٹ جائیں اور لیٹتے ہوئے آپ نے اس آیات کریمہ کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 25 یعنی کہ 25 کی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کو پڑھتے پڑھتے لیٹ جائیں، 100% یقین کامل کے ساتھ، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا دشمن آپ کو نظر آئے گا۔ آخر وہ آپ سے کیوں دشمنی لے رہا ہے، آخر وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ لیکن آپ نے صرف ان سے انتقام نہیں لینا، آپ نے اپنی سیفٹی کرنی ہے، آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک ہی حل ہے، نہ ہی آپ دشمن بننے کی کوشش کریں، نہ ہی آپ کے اوپر اس کے اوپر کبھی وار کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی سیفٹی کریں، اپنا تحفظ کریں، اور جب آپ اپنی سیفٹی اپنا تحفظ کریں گے تو ہمیشہ آپ کا دشمن ناکام ہوگا۔ جب آپ اپنی سیفٹی کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، کرنے اور کرانے والا
کے اوپر اس قدر جتنی وہ تکلیف آپ کو پہنچاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں جو ہے اس کو خود پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھنا، اپنی سیفٹی اور تحفظ کرتے رہنا۔ ہمیشہ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے شریروں سے اللہ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔